آپ بتائے تھے سی پیک جو تھا اس نے پاکستان کے لیے ایک واقعی گیم چینجر تھا. پھر 2014 کا دھرنا ہوتا ہے, اس دھرنے میں بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں, پھر جنرل راحیل آتے ہیں اس کے اندر. تو یہ اس کا کچھ بتائیے کہ واقعی وہ اس کو روکنے کے لیے تھا سب کچھ. جی بالکل, میں تو مجھے تو اس میں بالکل کلیئرٹی ہے جی کہ جو سی پیک کا جب ہوا اور پاکستان اس طرف چلا تو یہ دو چیزیں بڑی کلیئر تھیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم اس کو واقعتاً پوری آنیسٹی سے اور پوری جس کو کہتے ہیں سکسیسفلی امپلیمنٹ کر لیتے تو وہ پاکستان کو ان تمام گہرے غاروں میں سے جس میں آج ہم گرے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے نکال دیتا. ایک چھوٹی سی بات صرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2017 اور 18 میں ایک ایسا سینٹیمنٹ تھا چائنیز انویسٹرز کا پاکستان کے بارے میں, اور اتنا ایک فیل گڈ فیکٹر تھا جس طرح سے پہلے 3-4 سالوں میں منصوبے لگے 2015 سے 18 میں, اور حکومت پوری طرح جس کو کہتے ہیں پورے فوکس کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی. تو اتنا فیل گڈ فیکٹر تھا, اور یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ $150 بلین کی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ آن لائن تھی اگر پاکستان میں کنٹینیوٹی رہتی. اور ہم 1 بلین کے لیے اس وقت رو رہے ہیں. اس وقت ہم 1 بلین کے لیے. اور فیل گڈ فیکٹر یہ تھا کہ چین کی ہر کمپنی یہ سوچتی تھی کہ جی ہمارا فرسٹ جو ڈیسٹینیشن آؤٹ سائڈ چائنا ہے وہ پاکستان ہے, بیکاز پاکستان نے ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ. میں آسما میرا فرض ہے کہ میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں کہ ہم نے سی پیک کے پوٹینشیل کا زیادہ سے زیادہ 20% حصہ اپنی پوری کوشش کے بعد اٹین کیا. کیوں نہیں پورا ہو سکا اس میں بہت سی وجوہات ہیں, لیکن سب سے بڑی وجہ اس میں ہمارے بیوروکریٹک پروسیجرز ہیں جو اتنے کمبرسم ہیں کہ کام کرنے والا عطاب کا نشان بنتا ہے اور کام کو روکنے والا جو ہے اس کے حصے میں سارے ثواب آتے ہیں. اس کو یہ سول اینڈ ملٹری دونوں بیوروکریسی کی آپ بات کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سول بیوروکریسی میں تو یہ بات اپنے دیکھیں, ملٹری بیوروکریسی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ملٹری بیوروکریسی میں آرڈر جو ہے وہ فائنل ورڈ ہے. سو جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ ڈسکشن کے ٹینیور میں پوری ہو جاتی ہے جب, بٹ ونس دا کمپیٹنٹ اتھارٹی گیوز این آرڈر پھر اس کے بعد کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو. جیسے آپ